جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مرنے والے وہ دنیا والوں کی بات یا انہیں جب سلام جا کے کریں تو وہ سلام سنتے ہیں یا دنیا والوں کی بات سنتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود انہوں نے یہ نظریہ کیوں بنایا ہے، کہاں سے بنا لیا، اور اس آیت کا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ چنانچہ انہوں نے تاویل یہ کی کہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے؟ اسے ہم عربی میں کہیں گے اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، یعنی سنانے کی نفی ہو رہی ہے، میرے پیغمبر تو سنا نہیں سکتا، سننے کی تو نفی ہی نہیں ہو رہی۔ یہ ان کی کٹ حجتی ہے، یہ جواب ہے ان کے ذہن میں اس آیت کا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ بات انک لا تسمع الموتى میں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے جی سنانے کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو ہم عرض کریں گے کہ اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، جن کے پاس قرآن کھلے ہیں وہ ذرا دیکھ لیں اس کو۔ انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مرنے والوں کو سنا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء، میرے پیغمبر تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا۔ کوئی سمجھ آئی کہ میں ہی بیان کروں؟ جب مردوں کے سنانے کی نفی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہاں سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نہیں، سنا نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں۔ تو ذرا مہربانی فرمائیے اور یہاں بھی یہی معنی کیجئے، میرے پیغمبر تو بہروں کو نہیں سنا سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہرے سنتے تو ہیں، میرے پیغمبر تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، یہ تعویل ہو سکتی ہے یہاں؟ آگے ذرا چلیے اگلی آیت پہ آ جائیے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہاں بھی وہ معنی کر لیں، میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں، تو دکھا نہیں سکتا۔ یہ تو مزے کا خیز ہو جائے گی بات، بالکل یہ تو بالکل مذاق بن جائے گا دین کا۔ تو یہ تعویل ہے ان لوگوں کی، جس طرح مشرکین نے اس بات میں تعویل کی کہ ایک علم ذاتی ہوتا ہے اور ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ جس طرح وہ تعویل غلط تھی، اس طرح یہ تعویل بھی کیا ہے؟ غلط ہے، کہ یہاں سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، نفی کس کی ہو رہی ہے؟ سنانے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ کریں اور اس کی لطافت پہ جائیں، کتنی لطیف بات میں کہنے لگا ہوں۔ جب میرے پیغمبر دنیا میں تھے اور وہ لوگ بھی تھے، تو میرے پیغمبر بات کرتے وہ سنتے۔ اس دنیا میں جب تھے وہ زندہ تھے، وہ لوگ زندہ تھے، میرے نبی بات کرتے تھے وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد جب وہ دفن ہو گئے، ان کے سننے کی طاقت تو اسی طرح ہے، سن رہے ہیں، الیاذ باللہ کمزوری نبی پاک میں آ گئی۔ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ
کہ وہ تو اسی طرح سن رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا نہیں سکتے۔ کبھی وہ کہیں گے یہ نفی ہو رہی ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، سننے کی تو نفی نہیں ہے، نفی ہے اس بات کی کہ وہ تیری بات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی تعویلیں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی سماع موتا کے مسئلے میں کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آیت اور سورۃ روم کی آیت ہم اشاعت التوحید کے علماء اور طلباء مردوں کے نہ سننے پر پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہاں سننے کی نفی ہے ہی کوئی نہیں، سنانے کی نفی ہے، یہ آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی۔ تو میں عرض کروں گا ان آیتوں کو سب سے پہلے مردوں کے نہ سننے پر ہم نے دلیل نہیں بنایا، فاروق اعظم نے دلیل بنایا جی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اس کو دلیل بنایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے، پھر اس کو دلیل بنایا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے۔ یہ لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑیے کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی ہے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بخاری میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ 70 کافر بدر میں مارے گئے، جن میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے۔ انہیں 2-3 دنوں کے بعد گھسیٹ کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا سب کو۔ میرے آقا کنویں کی منڈیر پہ آئے اور میرے آقا نے ایک ایک کافر کو خطاب کرنا شروع کیا، اے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا تساں بھی سچا پایا کہ نہیں؟ یہ آپ کن کو خطاب کر رہے ہیں؟ مردے بھی کون؟ ابو جہل، کافر، انہیں میرے نبی خطاب کر رہے ہیں۔ جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح کا، نصرت کا، کامیابی کا، ہم نے تو سچا پا لیا۔ جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا عذاب کا، سزا کا، جہنم کا، تسی بھی سچا پایا یا نہیں پایا؟ میرے نبی نے یہ خطاب کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، جب میرے آقا نے یہ خطاب کیا سب سے پہلے فاروق اعظم بولے رضی اللہ تعالی، کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں مرنے کے 3 دنوں کے بعد؟ حل یسمعون، طالب علم تو اس پر غور کر لینا، اسما نہیں سما، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ لفظ کیا ہے؟ آپ 3 دنوں کے بعد ان سے بات کر رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ وَيَقُولُ اللَّهُ، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ حضرت عمر نے اس کو سما پر پیش کیا یا اسما پر پیش کیا؟ سما پر۔ حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ اس سننے کے لفظ پر حضرت عمر نے اس آیت کو پیش کیا، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور جو بخاری کی روایت ہے اس میں کالا ناسن، ایک حضرت عمر نہیں بولے، کالا ناسن، بہت سارے لوگ بول اٹھے، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بول اٹھے
یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن کے جسموں میں روح موجود نہیں؟ سچی سچی بات کرو۔ یہ جو صحابہ نے تعجب کیا، آپ ان سے بات کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے بات کی، کیا خیال ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ مردے اگر عقیدہ ہوتا سننے کا، تعجب کیوں؟ اگر حضرت عمر کا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو تعجب کیوں؟ کوئی تعجب کی ضرورت نہیں تھی۔ تعجب تب بھی کیا نا کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے والے دنیا والوں کا کوئی کلام، گفتگو، سلام، پیغام، اذان، کوئی چیز سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک دوسرا استدلال میرا یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انک لا تسمع الموت والی آیت کو مردوں کے نہ سننے پر پیش کیا ہے۔ یہ تفسیر اور مطلب حضرت عمر کو کس نے بتایا ہوگا؟ کہاں سے سیکھا انہوں نے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے؟ نبی پاک نے فرمایا اس تعجب کے جواب، جب صحابہ نے تعجب کیا تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا تو ہن پتہ نہیں مردے سن دیں، تم کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تعجب والی کون سی بات ہے؟ مرنے والے دنیا والوں کی گفتگو سنتے ہیں نا؟ نہیں کہا میرے نبی نے، میرے نبی نے کہا انہم الان یسمعون ما اقول لہم۔ تین قیدیں لگائیں میرے نبی نے۔ کتنی قیدیں لگائیں؟ تین۔ یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں نا، ورنہ تو آسان سا جواب تھا۔ میرے نبی فرماتے سنتے ہیں، سن رہے ہیں، اور مرنے والے سنتے ہیں، نہیں کہا۔ میرے نبی نے تین قیدیں لگائیں، انہم بے شک وہ، سارے مردے نہیں۔ یہ پہلی قید لگائی میرے نبی، صرف یہ الان، اب، ہر وقت نہیں۔ جی بے شک یہ صرف یہ مردے، سارے مردے نہیں۔ الان، اب، ہر وقت نہیں۔ ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں ان سے کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ کتنی قیدیں لگائیں میرے نبی نے؟ اب صرف وہ بات جو میں ان سے کر رہا ہوں، یسمعون، وہ سن رہے ہیں۔ یہ میرے آقا نے جواب دی۔ کتنی قیدیں لگا کے؟ تین قیدیں لگا۔ اب آگے تو میں بات کرتا ہوں، ہمارے دوستوں نے نبی پاک کے اس فرمان مبارک کو مردوں کے سننے پر بطور دلیل پیش کر دی۔ نبی پاک کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، تم سے بہتر سن رہے ہیں، تو نبی پاک نے کہہ دیا وہ سنتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا، نبی پاک کا یہ فرمان جب ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچا تو جو میری ماں نے کہا تھا وہ نہیں مانو گے؟ ام المومنین کی بات نہیں ماننی؟ ام المومنین کی بات مانو نا۔ ام المومنین نے اس کا کیا معنی کیا تھا؟ لیکن یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے نبی نے قیدیں لگائیں، اب صرف وہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ سننا معجزتاً ہے، یہ ان کا سننا معجزتاً ہے۔ کئی محدث تو اس حدیث کو لائی کتاب المعجزات میں ہے جناب۔ کتنے محدثین ہیں جو اس حدیث کو اس فرمان کو کتاب المعجزات میں لائے ہیں۔ معجزتاً،
میرے نبی نے لکڑی کے تنے کو بھی سنایا، سنایا کہ نہیں سنایا؟ پتھروں کو، کنکریوں کو۔ معجزے کی بات ہی نہیں ہے جناب۔ وہ جب نبی پاک خطبہ دیا کرتے تھے ایک تنے پر ٹیک لگا کے، اور پھر جب ممبر آ گئے اور آپ ممبر پہ چلے گئے تو تنے سے رونے کی آوازیں نہیں آپ نے سنا، نہیں علماء بیان کرتے، تنے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ میرے نبی ممبر سے اترے، میرے نبی نے تنے سے گفتگو شروع کی۔ میرے نبی نے کہا جو تو چاہنا تو میں اس دنیا تیرے تے ٹیک لا کے خطبہ دیندہ رہنا، میں ممبر پہ نہیں جاتا، اور تو چاہتا ہے تو جنت میں میری رفاقت قبول کر لے۔ باتیں بھی ہو رہی ہیں جی، اس نے جنت کی رفاقت قبول کی، میرے نبی نے کٹوا کے اسے دفن کیا۔ پھر میرے نبی ممبر پہ آئے، حدیث کے لفظ ہیں ڈسکورے بھرنے لگا، ڈسکورے، یہ اتنا بچے روتے ہیں اور آخر میں ڈسکورے بھرتے ہیں، اس تنے سے ڈسکورے کی آوازیں آنے لگیں۔ تسی صرف سنن دے ہوتے اس کو پیش کر رہے ہو، یہاں وہ لکڑی کا تنا رو بھی رہا ہے، ڈسکورے بھر رہا ہے، میرے نبی نال گلہ ہو رہی نے۔ سچی سچی بات کریں، سچی سچی بات کریں، انصاف اور عدل کی بات کریں۔ اگر کوئی خطیب اور کوئی عالم یہ لکڑی کے تنے والی ساری بات بیان کر کے لوگوں سے کہے اوے لوگو اے جڑی لکڑی ہے نا دروازہ اے سندا، کیوں؟ نبی پاک نہیں سی سنایا، اس لکڑی نے نہیں سی سنا تھا، لہذا یہ لکڑی بھی سنتی ہے، یہ لکڑی بھی سنتی ہے، لوگ اسے پاگل کہیں گے، احمق کہیں کہ میرے نبی نے جو لکڑی سے بات کی، گفتگو کی، اپنی بات سنائی، وہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، یہ اسی لکڑی کے تنے کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر بندیالوی کہتا ہے بدر کے مرنے والے کفار سے جو میرے نبی نے بات کی وہ انہی کافروں سے خاص ہے۔ جس طرح یہ معجزہ تھا اسی طرح وہ بھی معجزہ تھا۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت قتادہ، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان کافروں کو زندہ کر دیا۔ جی اگر یہ مردوں کے سننے والی بات ہوتی تو حضرت قتادہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک کی گفتگو سنانے کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کیا تاکہ ان کی ذلت میں، افسوس میں اضافہ کیا جائے، ندامت میں، حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر کے نبی پاک کی بات سنائی گئی۔ حضرت قتادہ کی یہ بات مان لی جائے تو سارا رفڑ ہی، پھر تو تمہاری دلیل بھی نہیں بنتی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین، ان کی جو قرآن میں مہارت ہے نا وہ بندہ حیران ہو جاتا، ان کے علم کی جو گہرائی ہے نا، خدا دی قسم ہے، بڑے بڑے صحابہ، نبی پاک کی محفل میں رہنے والے، نبی پاک کی زبان مقدس سے سننے والے، ان کا دماغ وہاں نہیں پہنچتا جہاں ام المومنین کا دماغ۔ قرآن فہمی جو ہے نا اس میں ان کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک صحابی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں، میری بات کو یہ سن رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا کیف یقول رسول اللہ، وہ ساری پہلی بات بیان کرتے اور مردوں کا سننا ثابت کرتے رہتے ہو، یہ بیان نہیں کرو گے کہ یہ بات جب
میری ماں تک پہنچی تھی، ام المومنین تک پہنچی تھی، ام المومنین نے اس کا مفہوم کیا بیان کیا؟ وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی بات؟ کیف یقول رسول اللہ ذالک، یہ بات اللہ کے رسول کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہ یہ اب میری بات کو سن رہے ہیں؟ یہ ذرا لفظ یسمعون پہ ذرا غور کرنا. یہ جو سما اور اسما کا چکر چلایا نا انہوں نے، سننے اور سنانے کا فرق، ذرا غور کرنا. میری ماں کہتی ہیں کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا. سب سے پہلے حضرت عمر نے اس آیت کو پیش کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کس نے پیش کیا؟ شاباش بولو تو صحیح یار، ام المومنین نے پیش کیا. یہ ہم نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا، اس ام المومنین نے پیش کیا. کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ قرآن میں اللہ واضح طور پہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. بتلانے والوں نے کہا ماں جی وہ کہتے ہیں نبی پاک نے یہ کہا ہے، نبی پاک نے یہ کہا ہے لا یسمعون. میری ماں کہتی ہے تم نے سمجھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں. نبی پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ کافر جس جہان میں پہنچ چکے ہیں اس جہان میں پہنچ کر انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی تھا صلی اللہ. یسمعون کا معنی میری ماں نے کیا یعلمون. اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. میری ماں نے تعویل کر دی کہ نبی پاک نے یسمعون کہا ہی نہیں بلکہ کیا کہا ہے؟ یعلمون. انہم لیعلمون ما اقول لہم، جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے. جس جہان میں یہ پہنچ گئے نا انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ دین کون سا سچا تھا، حق پر کون تھا، سیدھے رستے پر کون تھا، جنت کا مستحق کون ہے اور جہنم کا سزاوار کون. میری ماں نے تعویل کی سما بمینا علم، سننا بمینا جاننا، سننا بمینا جاننا. مزہ نہیں آ گیا؟ قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ رہ گئی، میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعویل کر دی، فرمان بھی سچا ہو گیا، قرآن بھی سچا ہو گیا. یہ تعویل کی میری ماں نے کہ جس جہان میں وہ پہنچ چکے ہیں اس جہان میں پہنچ کر انہیں اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا نبی تھا.